اس حوالے سے آج کا موضوع سیدنا امام حسین و استقامت حق۔ حضرت امام حسین کی استقامت حق پر استقامت کا اللہ رب العالمین نے کیا حکم فرمایا اور کیا انعام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس قول پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا، کہ خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر استقامت اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، پروردگار ہے، یہ کلمہ حق ہے۔ کیا ہے یہ کلمہ حق؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کلمہ حق پر ڈٹا رہتا ہے، پھر ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو خوف اور غم سے بری ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس جنت کی اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جس جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر استقامت علی الحق کی یہ جو دلیل ہے یہ پیش کی ہے میں نے، یعنی قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے استقامت پر قائم رہنے والوں کا مقام اور انعام بیان فرمایا ہے کہ انعام ان کو یہ ملے گا اور مقام ان کا یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ کربلا کا واقعہ کیا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور العین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی آپ کی فضیلت میں متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی فضیلت میں
بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنت میں نوجوان لوگ جائیں گے وہ ان کے سردار ہیں، جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام حسن اور امام حسین یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرا عکس ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت نیک اور بہت سخی ہیں۔ حضرت امام حسین آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جوان ہوئے۔ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں آپ نے حضور کے ہاتھوں میں تربیت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی حضرت امام حسین نے سرکار کی زیارت بھی کی اور سرکار کی خدمت بھی کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر اور استقامت کی دعا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی کہ یا رب العالمین میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں صبر عطا فرما۔ بہت ساری احادیث جو ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت امام حسین کا بیان فرمایا تو اس وقت آپ ابھی بچے ہیں، تو والدین جو ہیں وہ غمگین نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے۔ استقامت کیا چیز ہے یہ انہیں پتہ ہے۔ دین کے لیے قربانی دینا ہر عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نواسۂ رسول ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانی دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بیان فرمایا کہ امام حسین کو جو منافقین ہوں گے، بظاہر تو وہ مسلمان ہوں گے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن دل سے وہ منافق ہوں گے، دل سے وہ منافق ہوں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مومن کی یہ علامت ہے کہ دل سے بھی وہی ہو اور زبان سے بھی وہی ہو۔ جو زبان سے بول رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی وہی بات ہو، اور جو منافق ہوتا ہے زبان سے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ دل میں چھپا لیتا ہے کینہ، بغض، عداوت، حسد، اور یہ تمام قسم کی برائیاں جو ہیں اس کے دل کے اندر چھپی رہتی ہیں، اور ظاہر میں وہ زبان سے کلمہ حق تو پڑھتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اگر ایمان کی رتی نہیں، ایمان کا ذرہ نہیں، تو کل قیامت کے دن ایسا کلمہ، ایسا اقرار وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر
کوئی باطل جتنا مرضی طاقتور ہو، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں وہ تنے تنہا بھی باطل سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سربلندی، کامیابی اور سرخروئی ہمیشہ حق کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام حسین تنہا ہیں کوفہ کے اندر، کربلا کے اندر، اور یزید کی فوجیں ہیں۔ حالانکہ حضرت امام حسین کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، کوئی فساد کا ارادہ نہیں ہے۔ امام حسین کا ارادہ یہ تھا کہ ہمیں یہ یزید جو ہے یہ بیعت پر مجبور نہ کرے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، یزید کو ووٹ نہیں دیا، یزید کو کی حمایت نہیں کی۔ امام حسین نے یزید کو، وہ زبردستی یزید جو ہے امام حسین کا ووٹ لینا چاہتا تھا۔ امام حسین اپنے تمام خاندان کو، جو لوگ قافلہ جو گیا تھا امام حسین کا، آپ لوگوں نے تو یہی سنا ہے نا کہ 72 شہید ہوئے، تو قافلہ جو تھا وہ 82 لوگوں کا قافلہ تھا، 82 لوگ، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، تمام کے تمام شامل کر کے امام حسین سمیت یہ 82 لوگ تھے ٹوٹل۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 82 لوگ بغیر ہتھیاروں کے، بغیر سواریوں کے، بغیر ساز و سامان کے، اگر کوئی بارات جاتی ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، یا کوئی قافلہ اس طرح کا جاتا ہے تو وہ جنگ کے لیے نہیں جاتا، صلح صفائی کے لیے جاتا ہے، اصلاح کے لیے جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا۔ یہ آپ کو منانے کے لیے جنگ مسلط کی یزید نے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ جنگ تو ہو سکتی ہے، اگر تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ حسین نہ جھکے گا، نہ بکے گا، نہ بھاگے گا میدان سے۔ نہ بکا، نہ جھکا، اور نہ ہی بھاگا۔ حضرت امام حسین یہ استقامت کا پہاڑ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تنے تنہا لڑے ہیں، اور یہ حضرت امام حسین، آپ بات تو سنتے ہیں نا جی، ہم جب یہ سنتے ہیں کہ امام حسین اتنے بہادر تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی امام حسین کی؟ 58 سال، 58 سال عمر تھی آپ کی۔ یہ دیکھ رہے ہیں میری 52 سال عمر ہو گئی ہے، سفید بال ہو گئے ہیں بالکل۔ اس عمر میں 58 سال، آپ کی عمر 58 سال تھی، تو ظاہر ہے بال بھی سفید ہوں گے۔ اگر وہ چونکہ عرب کے علاقے کے ہیں، سید ہیں، اور ان کی خوراکیں اچھی تھیں، تو کم از کم آدھے بال تو، آدھی داڑھی تو سفید ہوگی آپ کی بھی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کا نام جب آتا ہے تو کوئی بندہ بھی، کبھی بھی کوئی کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ آپ کوئی بوڑھے آدمی تھے، نہ۔ ہمیشہ ہر مسلمان اور ایمان والے کے ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے کہ وہ بڑے بہادر اور نوجوان تھے،
اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ طاقت جو ہوتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، یہ کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کا کردار پاک تھا، آپ کا کردار صاف تھا، آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حق پر ڈٹے ہوئے تھے، اور حق کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی، کبھی کسی کے خیال نہیں آتا۔ ہر بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بڑے جوان ہوں گے، اور واقعی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوان تھے، اور آپ کے ہاتھوں ہزاروں لشکری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مختلف روایات۔ آپ جب 10 محرم کو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی جتنے بھی تھے 10 محرم کی عصر تک جو ہیں وہ جتنے بھی نوجوان آدمی ہوئے جو تھے وہ 72 جو ہیں 72 جو ہیں آپ سمیت جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور صرف 10 بچے ہیں، اور ان میں بچے بچیاں یا عورتیں، اور ایک زین العابدین جو ہیں وہ بیمار تھے۔ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی، آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دی امام حسین نے، آپ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے ہم مسلمانوں کو استقامت کس چیز پر؟ حق پر استقامت، ڈٹے رہنا حق پر، اور یہ سبق دیا امام حسین نے کہ باطل جتنا مرضی قوت والا ہو، لیکن باطل جتنا مرضی مجبور کر دے، تمہیں زبردستی تمہارا ووٹ لینا چاہے دے، ووٹ نہیں دینا، جان دے دینی ہے، ووٹ نہیں دینا۔ یہ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام حسین کو شہادت عظیمہ عطا فرمائی، اور آپ کی شہادت جب ہو گئی، سنیں، جو حق پر ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ امام حسین کا سر نیزے پر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، جسم جو ہے کربلا میں ہے، اور سر جو ہے آپ کا نیزے پر کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یزید کی طرف۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ سننے والوں نے خود سن کر یہ جواب دیا، بتایا کہ امام حسین کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہے۔ وہ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت مبارکہ بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ امام حسین کی استقامت اور یہ کامیابی، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے، اس جملے سے، کہ امام حسین کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مرتبہ عظیمہ عطا کیا ہے کہ آپ کے سر مبارک سے، آپ کے لبوں سے، آپ کے منہ مبارک سے اللہ پاک کا کلام پاک ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ